حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فادعوا اللہ مخلصین له الدین. وقال اللہ سبحانہ وتعالی ادعونی استجب لکم. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کی رات اس نے ہم سب کو شب قدر کی تلاش میں یہاں پر جمع فرمایا ہے، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے اور آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا، شاید آج کی چلنے والی ٹھنڈی ہوائیں اور یہ رات کا بنا ہوا سہانا موسم یہ اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ شاید آج لیلۃ القدر واقع ہوگی. انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں اور ہمیں مزید عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. معزز حاضرین، میں بنا کسی تمہید کے اپنے اصل موضوع کی طرف آ جاؤں گا، چونکہ میں صرف 40 منٹ آپ کے سامنے کھڑوں گا اور اس 40 منٹ میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعا ایک مسلمان کا ہتھیار ہے، اور دعا خوشی کے عالم میں بھی کرنا چاہیے اور پریشانی کے عالم میں بھی دعائیں کرنا چاہیے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. عبادت جس چیز کا نام ہے دراصل وہ دعا ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو اس دن میں اور بھی دعا کی فضیلتیں آئی ہیں، تو ہم لوگ آسائش کے عالم میں بھی دعا کرتے ہیں اور پریشانی کے عالم میں بھی دعا کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے، آسائش میں تو دعا کرنا ہم سب لوگوں کی عادت ہے، لیکن پریشانی کے عالم میں ہم پہلے دعا نہیں کرتے بلکہ پہلے حالات کا رونا روتے ہیں اور اسباب پر ہم لوگ بھروسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے اس موضوع میں میں صرف دعا کا ایک پہلو آپ کے سامنے بتاؤں گا، وہ ہے کہ مصائب، مشکلات، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں دعا کرنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دعائیں کی ہیں. دیکھیں، پریشانی کے دو عالم ہیں. ایک تو ذاتی طور پر وہ عالم جس میں ہم تنگ دستی کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ایک ایسے میں دعا کرنا ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہماری جان پر بن کر آتی ہے، ایک طرف دشمن کھڑا ہوا ہے، ہماری جان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ایک طرف مد مقابل کفار کا لشکر کھڑا ہوا ہے، اب ہمارے وجود کا مسئلہ آ چکا ہے. یہ ایک پریشانی ہے جو سب سے بڑی پریشانی جب ہم پر لاحق ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں دعائیں کرنے کی کوشش اور جد و جہد ہم لوگوں کے پاس کوئی بھی نہیں کرتا. ایسے ٹائم پہ ہم لوگوں کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ دیکھیے، دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے، حالات خراب ہیں، یہ پیغام نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا کہ آج ہمارے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، سیاسی قوت کو ایک جگہ کرو. کیا کر لے گی سیاسی قوت اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں رہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، اور یہ یقین مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں کے حوالے نہیں کرے گا. یہ یقین، یہ ایمان ہے ہمارا، یہ سوچ لینا چاہیے. حالات کتنے بھی خراب ہوں، اگر آپ مومن ہیں تو آپ کو اللہ ضائع کرنے والا ہرگز ہرگز نہیں ہے، ورنہ اسی وقت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا جب مٹھی بھر مسلمان تھے. اب بولیے، اول المومنین کتنے لوگ تھے؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی پر ایمان لائے.
पांच ही थे। 5 में नंबर 1 खदीजतुल कुबरा, नंबर 2 अल्लाह के नबी की बेटियां, नंबर 3 हजरत ज़ैद इब्न हारिसा, तीसरे नंबर पे थे ना ही। उसके बाद बच्चों में हजरत अली और आज़ाद लोगों में हजरत अबू बकर। जब नबूवत का पैगाम पहुंचा तो ये दुनिया जब उनको मिटा के रख दे सकती थी। 5 ही चफरात थे, क्या क़ुव्वत थी बतलाइए। उसके बाद क्या हुआ, दुनिया और मिटाना चाहिए तो ये 5 की क़ुव्वत से बढ़ के 17 हो गए। फिर उसके बाद दुनिया ये 17 को ख़त्म करना चाहिए तो इनकी तादाद 84 हो गई। इनको भी ख़त्म करना चाहिए तो लगभग 200 के हो गए। पहले हिजरत के वक़्त 83 मर्द और औरतें हिजरत करके चले गए हबशा को। तो ये तादाद हमेशा बढ़ती गई। दुश्मनों ने क्या चाहा, मिटाना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में हम लोग 18 करोड़ हैं। क्या दुनिया को मिटाना आसान है? नहीं है। इनमें से कुछ अल्लाह वाले हैं, उनकी वजह से आज हमारा तहफ़्फ़ुज़ है। न जाने वो लोग कौन है। अगर हम भी अल्लाह वाले बन जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला हमको भी अपने अमन व अमान और हिज़्म में ले लेगा। तो हर परेशानी के मौके पर हम लोगों को दुआएं करना चाहिए। और ऐसे वक्त में आज हमारे मुल्क के हालात लोग बताते बड़े संगीन हैं। अभी नहीं हुए संगीन, अभी होने वाले हैं। वो कैसे कैसे होंगे नहीं मालूम। खाली जो है हमारे वज़ीर दाखिला आके जो है ऐलान कर दिए कि एनआरसी होगा तो मुसलमानों को डराना शुरू कर दिए। मुसलमानों को बोल रहे कि एनआरसी होगा 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 होगा। ये सब 24 की तैयारी, खौफ दिलाने का तरीक़ा है। दूसरा कुछ भी नहीं है। करने दो, दौलत उनके पास है। क्या होगा, क्या होगा? बाउंड्री छोड़ के तो जाना नहीं है। हमारी ये बाउंड्री है, इसके बाहर जाना कहाँ है? कहीं जाना तो नहीं है ना। फिर खौफ की क्या बात है? खौफ की कोई बात है नहीं। अगर ईमान की वजह से मर भी जाएंगे तो क्या होगा? शहीद का दर्जा पाएंगे। दावत तो नहीं दे रहे वैसे हम लोग, तो शहीद करने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन लफ्ज़ मुस्लिम सुनकर अगर कोई मार रहा है तो क्या होगा? शहीद तो मिलेंगे ना। इसीलिए एक शायर ने कहा था कि मरे तो शहीद, जिए तो गाजी, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ये दो ही नजरिया लग के चलना है, मरे तो शहीद, जिए तो गाजी। तो अलमुहिम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बयान फरमाया कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ जालूत के लश्कर से, तो दाऊद अलैहिस्सलाम क्या दुआ पढ़े? ये नहीं बोले मेरा भी लश्कर बड़ा है, ताकत बहुत है मेरे पास, पित्तल का सामान हथियार के साथ तैयार हूँ, ये नहीं बोले। हालांकि दाऊद अलैहिस्सलाम के पास कुव्वत थी, ताकत थी, सल्तनत थी, सब थी ना। ज़िरें बनाते थे दाऊद अलैहिस्सलाम, चूँकि उस ज़माने में तलवारें चलती थी इसीलिए ज़िरा बनाते थे ताकि जंग में पहन कर महफूज रहें। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम कभी ताकत पर फ़ख्र नहीं करे। ना हमको कुव्वत पर फ़ख्र करना है, ना ताकत पर फ़ख्र करना है, ना शोहरत पर फ़ख्र करना है, ना दौलत पर फ़ख्र करना है, ना औजार। फ़ख्र हमको करना है उम्मीद रखते हुए ईमान पर, तक़वे पर, अल्लाह की मदद पर। यही तो दाऊद अलैहिस्सलाम जब लश्कर का सामना हो गया दुश्मन का, तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सुब्हान अल्लाह। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, ऐ अल्लाह हमको सब्र की दौलत से माला माल कर दे। व सब्बित अक़दामना, हमारे कदमों को मजबूती अता फरमा। वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और काफिर पर हमको मदद अता फरमा। सुब्हान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की मदद आई, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फतह याब हो गए। मालूम क्या हुआ कि मुसलमान चाहे ताकत क़ुव्वत कितना भी रख लो, अगर उसके पास दुआओं की ताकत नहीं है मुसीबत और आलाम में, उस वक़्त तक अल्लाह की नुसरत और मदद आने वाली नहीं हो सकती। आज एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना मेरा मौजू वो नहीं है। मवाद इतना ज़्यादा है कि 40 मिनट कम पड़ेंगे हम लोगों को। अब आप देखो हमारे पास क्या बोल रहे हैं, कहने मुसलमानों के जो है सियासी क़ुव्वत के साथ साथ मुसलमानों के जो है नुमाइंदों को ज़्यादा बढ़ाना है। दे रहे नहीं हवा, तब मुसलमान क्या तैयारी कर रहे हैं? 2024 में मुसलमान नुमाइंदों को सबसे ज़्यादा लेके आएंगे। तो क्या होगा? इज्जत मिलेगी, ताकत मिलेगी। अगर यह मिलना था तो यूपी का हाल देख लो।
नाम गिरामियों को जिनका भरोसा था, कौम का भरोसा था, एतमाद था, क्या हाल हो गया वो लोगों का, है नहीं। तो हम लोगों को यह सब ढकोसली चीज़ों में जाना नहीं है। क्यों? यह ईमान है कि अल्लाह ताला काफिरों के ज़रिए से हमारी हिफाजत करेगा। नजाशी बादशाह के ज़रिए से अल्लाह ताला 83 मुसलमानों की हिफाजत करा नहीं करा? मुसलमान थे क्या उन्होंने? अव्वल पहले मुसलमान हुए? नहीं। जब सुने तो क्या बोले? जाओ मेरी सल्तनत में आज़ादी के साथ रहो, जो कोई तुमको नहीं रोकेगा, जो रोकेगा मैं उसका दुश्मन रहूंगा। तो किससे मदद करवाया? अल्लाह ताला। नजाशी ईसाई बादशाह से। ठीक है, अगर इसका ईमान मजबूत रहेगा तो अल्लाह ताला अबाबिल के लश्कर भी भेजेगा। वो शायर हैं, मुझे वो शेर तो पूरा याद नहीं है, लेकिन दूसरा मिसरा याद है, बड़ा चीख चीख के बोलते अब अबाबिल के लश्कर नहीं आने वाले बोल के। ये बेईमान लोगों का कहना है, जिनके दिल में ईमान नहीं है ना, वो लोग बोलते अबाबिल के लश्कर नहीं आएंगे। हम बोलते हैं हमारा ईमान है, आज भी अबाबिल के लश्कर नाजिल होंगे, लेकिन शर्त क्या है? हमारा ईमान वो मईयार का होना। तो हमारे ईमान को, हमारे हौसलों को, हमारे जिस्मों को, हमारी ताकतों को मजबूत करने वाली जो चीज़ है वो क्या है? दुआ। मुसीबतों में दुआ करना। दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आज रमज़ान का महीना है और ये आखिरी रमज़ान में हम हैं। मैं जितनी दुआएं आपको बताने जा रहा हूँ वो सारी दुआएं वो हैं जो इस महीने के अंदर हम कुनूत नाज़िला में पढ़ते हैं, लेकिन उसके अल्फाज पर गौर नहीं करते। अब बहुत से लोगों को ज़रा फतवाबाजी की ज़रा आदत पड़ गई। हमारे पास भी रमज़ान आ गया तो अहले बिद्दत की तरह जो है हम लोग भी क्या करें? फतवे दे रहे हैं, इतनी लंबी दुआ नहीं करना, वो नहीं करना। हाँ देखिए, दिखावे की दुआ नहीं करना, दिखावे का रोना नहीं रोना, चीख चीख कर दुआएं नहीं करना, अपने अल्फाज में दुआएं नहीं करना, लेकिन जो साबित दुआएं वो तो करना। जो साबित है ना वो तो दुआएं करना, आजिज़िया और इनके सारी के साथ, इज्तिमाई भी करना और इनफरादी भी करना। इसमें कोई हरज की बात नहीं, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। फतवे इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद फिर 11 महीने देंगे, मगर रमज़ान में तो मत करो फतवे। तो अब देखिए, मैं एक एक वाक़या आपके सामने रखूंगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक दुआ नाजुक मौक़ों की आपके सामने रखता हूँ। अगर अल्हम्दुलिल्लाह हवालों के ज़रिए से आप लोग कोई दुआ याद कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और याद करना चाहिए। ये याद करना, देखिए अपने अल्फाज में दुआ करना अलग बात है, नबी के अल्फाज में दुआ करना ये अलग बात है। जो जामयत नबी के अल्फाज में है वो जामयत हमारे अल्फाज में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन दुआओं के अल्फाज को बयान किया वो पेटेंट है, पेटेंट। उससे अच्छे अल्फाज हमारी ज़बान पर नहीं आ सकते। अब हम उर्दू में बोलेंगे तो लच्छेदार फिरा फिरा के मुतरादिफात बोलना पड़ता। अरबी में ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली बात। क्यों? यह अल्लाह और उसके रसूल की बात, और अल्लाह के और रसूलुल्लाह की बात से जामे बात किसी की हो सकती? नहीं हो सकती। कितनी छोटी दुआएं दाऊद अलैहिस्सलाम करे, एक लाइन भी नहीं होती। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इससे मजबूत दुआ कोई हो सकती तो बताओ, देखेंगे। नहीं हो सकती। तो फिर ये दुआओं पे भरोसा क्यों करो हम, बनावटी दुआओं पे? इस दुआ को याद करें, और जब भी काफिरों का खौफ लाहक हो जाए तो ये दुआ पढ़ते रहें। अल्लाह ताला नुसरत और मदद अल्लाह ताला यकीनन भेजेगा। देखिए, जब हम दुआ करते हैं तो दुआ में खाली अल्फाज का दोहराना या माना नहीं रखता, बल्कि दुआ में एहसास, यकीन और ईमान के साथ करना यह माना रखता है। यह माना रखता है। एक लतीफ़ा बड़ा मशहूर है। एक आलिम साहब थे, वो आलिम साहब लोगों को बड़ी अच्छी तकरीरें सुनाते थे। एक मरतबा अपनी तकरीर में बोल दिए, कोई भी मुसीबत का काम आओ बिस्मिल्लाह बोल के काम शुरू करो, तुम्हारा मसला हल हो जाता बोले, लेकिन अकीदे और ईमान से बोल लेना। तो वो तकरीर सुनने वालों में एक चरवाहा भी था, यहाँ बकरियां चराने वाला। जो मुकाम पे वो रहता था, वो मुकाम से जंगल को आने के वास्ते एक नाला पड़ता था, बड़ी नदी। वो पार करके आए तो इधर बकरियों को चारा मिलता। उसके वास्ते दर्द सरी बात थी कि रोज आना जाना बड़ा मसला था उसके वास्ते। ये आलिम साहब का नाया आकर बोला कि मैं क्या करूं, मेरे को ये मसला है। तो बोले मियाँ, ईमान और यकीन के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ो और नदी में कूद जाओ, निकल जाओ बोले। तो माशाअल्लाह वो चरवाहे का ईमान मजबूत हो गया। अब उन्हें क्या करता, रोजाना बिस्मिल्लाह बोलता, बकरियों को लेता, वो पानी में से है नहीं हो निकल जाता, अपने गाँव को जाता आता, रोज का मामूल, रोज का मामूल। सुभान अल्लाह। तो एक दिन आलिम साहब मिल के पूछते, अरे क्या है, कैसे चल रही जिंदगी तुम्हारी? अच्छा,
بکریاں کیسا لا رہے ہیں لے جا رہے ہیں؟ تو ایسا کر رہا ہوں، تو ایسا کر رہے ہیں کیوں؟ وہ عالم صاحب کو بھی وہ بستی میں جانا تھا، لیکن بسم اللہ پہ بول تو دیے لیکن یقین نہیں تھا. تو جب بھی پانی میں پیر ڈال رہے ہیں تو ڈوبنے کا ڈر ہے، انہوں ادھر سے پاری نہیں ہو رہے. چرواہا بولا عالم صاحب کیسے عجیب و غریب ہے آپ، عقیدہ ایمان کی بات آپ بولے میں روز جا رہا ہوں پھر یہ ڈر آپ کو کیوں ستا رہا؟ تو ہماری مثال بھی ویسی ہی ہو گئی. ہمارا عقیدہ پکا نہیں ہے، دعا کر لیں گے بھائی، قبول ہوئی تو اچھا ہے، نہیں ہوئی تو کوئی مرضی کی بات نہیں ہے. یہی ہے نا ہمارے پاس. اسی لیے جب دعا کرتے تو آنسو نکلتے نہیں، جب دعا کرتے تو دل تڑپتا نہیں، جب دعا کرتے تو سجدے میں اطمینان سے رہنے کا بولتا دل نہیں. اب بیچارہ امام تھوڑی سی دعا کر دیا تو آمین بولنے بھی فتوے. یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے. ایمان ہونا، یقین ہونا. اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کے لشکر کو اس دعا کے ساتھ اپنی مدد دے کر فتح دیا، اللہ ہم کو بھی دے گا. اللہ کیوں سکھایا؟ کون؟ ہم کس کے بندے ہیں؟ ہماری جان کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہماری موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بس اللہ کرے گا. یہ یقین کر کے آپ میدان میں کودو. الحمدللہ. ایک صحابی کا واقعہ بول دیتا ہوں، دیکھیے یقین کا، کہ ایک صحابی تھے حنین کی جنگ میں کھجور کھا رہے. اللہ کے نبی سامنے آتے پوچھے ابھی کھجور کھائی بھی نہیں. بولے یا رسول اللہ میں کو جنت میں داخل ہونا ہے، جنت کہاں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام میں دشمن کا لشکر ہے نا، ادھر ہے جنت. تو بولے کھجور یہاں کھا کے وقت کیوں ضائع کروں، جنت میں جا کے کھا لیتا ہوں. یقین، یہ ہے یقین. یہ یقین ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس یقین. اسی لیے ہماری دعاؤں میں اثر ہے. اس لیے لوگ بول رہے ہیں حرم شریف میں اتنے دعائیں ہو رہی، پھر فلسطین کے مسلمانوں پر مدد کیوں نہیں آ رہی؟ کیا اللہ کا انکار کرو گے؟ کیا اللہ کا؟ یہ بات تو یہ بتا رہی نا کہ تمہارا ایمان اللہ پر نہیں ہے. کچھ نہ کچھ غلطی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول نہیں کر رہا. یا تو مانگنے والوں کی غلطی ہوگی یا جن کے حق میں مانگا جا رہا ان کی غلطی ہوگی. دونوں بھی بات ہے نا بھائی. قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو ہم کبھی احساس کر رہے ہیں اس چیز کا؟ نہیں. تو دعا مشکلوں میں سوائے دعا کے کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہوتی. آپ لاکھ کر لو، فلسطینیوں کو لے جا کر سونے کے پہاڑ بھی دے دو، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اللہ چاہے گا ہو جائے گا. اسی لیے انسان کو اپنے اعمال پر احتساب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آئیں میں ایک پہلا واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں سرسری. جنگ بدر کے واقعات تو سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. کتنے تھے بھائی مسلمان؟ کتنے ملائے تو 13 سال 14 سال کے بچے ملائے تو 313 ہوئے. بہت مشکل لشکر. لڑنے کے واسطے ہتھیار کتنا تھا سوچ لو آپ. 7 تلواراں تھے. کتنے؟ 7. اونٹاں کتنے تھے؟ 2. گھوڑے 70. اب اتنا ہی لشکر، اور سب مسلمان کیا ماہر فن تھے؟ نہیں. لیکن سامنے کتنا بڑا لشکر تھا؟ 1000 کا. سبحان اللہ. معلوم کیا ہوا؟ مسلمان ہمیشہ مائنورٹی میں رہیں گے نہیں رہیں گے. آپ میجورٹی کی فکر ہی نہیں کر رہے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہم کو. ہم جتنے ہیں اتنے بس ہے، اتنے بس ہے. جب مسلمان حکومت کرتے تھے 7% تھے. آج مسلمان محکوم بن گئے تو 18% ہے. آج بھی مائنورٹی میں تھے، حاکم تھے تب بھی مائنورٹی میں تھے. تو میجورٹی کی فکر ہی مت کرو آپ. اگر ہم مائنورٹی میں رہیں گے، اللہ ہمارے ساتھ رہے گا، تو کائنات کی کوئی طاقت ہم کو مٹا سکتی؟ کسی کا ڈر ہے سکتا؟ تو بدر ہمارے لیے بڑی اہمیت کی ہے. سامنے کتنے تھے؟ 1000 ماہرین فن. سبحان اللہ. کیسے؟ تیر اندازوں میں بھی ماہر، فائٹر ماہر، چن چن کے لائے تھے، چن چن. اور ادھر مسلمان کمزوروں کو چن چن کے لائے اللہ کے بھروسے پہ، اور ادھر کافر اپنی ذات کے بھروسے پہ پورے ساز و سامان کے ساتھ گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سوار ہو کر مکمل ہتھیار کے ساتھ آئے. اور اتنا اونٹوں کی جماعت کو ذبح کر کے کھاتے تھے وہ لوگ. اتنے جو ہے اونٹ لے کر آئے تھے، ساتھ غذا وغیرہ بھی، ساری چیزیں. چلیے دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا تھا؟ دعا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا وعدہ یاد کیا. اللہ نے کیا کہا؟ لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا. ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے. کتنوں کو یقین ہے؟
یہ یقین کر کے چلو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ بولے بات بھی ہمارے دلوں میں، پھر کس کا خوف ہے؟ بولے ارے زعفرانی لوگاں بڑا تیاری کرے، بولتے نہیں بولتے ہمارے پاس ان کے اتنا ہے، ان کا اتنا لشکر ہے، اتنے سپاہیاں ہیں، اتنی تیاری میں ہے، وہ کرے یہ کرے، سب دنیاوی ساز و سامان نا۔ کیا ان کے پاس اللہ ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی ہے؟ ایک ہی آیت اصولی، لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا، سبحان اللہ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، غمگین نہ ہو، بزدل مت ہو جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی کو، صحابہ کو، پوروں کو اس پر یقین۔ چلیے اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ سے ہم لوگ دعا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کیا دعا؟ اللہم ہذہ قریش قد اقبلت بقیلائها وفقرها تحادک وتکذب رسولک اللہم فانصرک الذی وعدتنی اللہم احنہم الغدات۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ، یہ قریش بڑے غرور، گھمنڈ اور فخر کے ساتھ یہاں تیری مخالفت کرتے ہوئے، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں، اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے، جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا، اے اللہ آج ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری دعا اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی بولے میرے ساتھ بھی 313 ہے، دیکھ لیں گے، بولے کیا؟ نہیں، اللہ کے نبی بولے اے اللہ تو وعدہ کرانا مدد کا۔ یہ لوگ جو آئے وہ کون ہیں؟ متکبر ہیں، غرور ہیں، مغرور ہیں، گھمنڈی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اے اللہ تیرے سامنے کون سا لشکر ہے تیری تائید میں؟ عاجزوں کا، انکساری کرنے والا، تیرا نام لینے والا، تیری توحید پر مر مٹنے والا، تیری دین کی خدمت کرنے والا، تیرے نام پر قربانیاں دینے والا، اے اللہ اس لشکر کی مدد کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی یہ جو دعا کرے کون سے عقیدے کی بنیاد پر کرے؟ اللہ کے وعدے کی۔ اب سوال یہ ہے اللہ نے جو وعدہ کرا کیا وہ ان کے ساتھ خاص تھا کیا؟ ہمارا بھی ایمان صحابہ کے نقش قدم پر رہے گا تو وہ وعدے میں ہم بھی داخل ہیں، ہم لوگ بھی اس وعدے کے اندر داخل ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمان لشکر کی صف بندی کر دیا۔ دشمن کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کھڑا دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے، کیا کہا؟ اللہم انجز ما وعدتنی اللہم انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے، اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کب؟ لشکر کو ترتیب دینے سے پہلے بھی دعا، لشکر کو ترتیب دینے کے بعد بھی دعا۔ اب دیکھیے، اب دونوں لشکر عام میں سامنے ہو گئے، اب جنگ کا وار ہونے والا ہے، وزل بجنے والی ہے۔ اب اللہ کے نبی پھر دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا پیاری دعا ہے دیکھیے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ھذا۔ اے میرے اللہ اگر تو چاہتا ہے اس مٹھی بھر جماعت کو ختم کر دے تو تیری مرضی کی بات ہے، ختم کر دے، لیکن اے اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ زمین پر اس کے بعد تیری عبادت نہ ہو تو تیری مرضی کی بات ہے، کیونکہ سارے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، مٹھی بھر لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لیا اور فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور وہی نازل کیا، کہا انی معکم، اے محمد میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین الرعب، تم مومنوں کی جماعت کو سنبھال لو، ان کے دلوں کو مضبوط کرو، میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا۔ اللہ رعب ڈال دیا، اللہ رعب ڈال دیا۔ اب جنگ کا بادشاہ شروع ہوا تو کافروں کے سردار بھاگنا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے شیطان بھاگا نا، سراقہ بن مالک کا روپ اوڑھ کر، تو ان کے جماعت میں خود بخود کھلبلی مچ گئی، سرداروں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف اللہ تعالیٰ نے نفرت پیدا کر دیا۔ اب ہو گیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے۔ کس کی مدد سے؟ کیا بھیجا اللہ تعالیٰ مدد کے لیے؟ فرشتوں کو۔ کتنے؟ 1000۔ سب سے پہلے جنگ تیز چل رہی ہے،
سب سے پہلے فرشتوں کی جماعت کو لے کر نازل ہوئے جبرائیل امین، گھوڑے پر سوار ہو کر گرد و غبار اڑاتے ہوئے جبرائیل امین آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے گرد کو دیکھا تو کہا ابو بکر خوش ہو جاؤ، جبرائیل آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب فرشتوں کا لشکر آیا، شیطان نے چیخ کر کہا میں جو دیکھ رہا ہوں تم دیکھ نہیں سکتے، نکل کے بھاگو۔ شیطان نکل کے بھاگ گیا اور کافر لوگ شکست کھائے نہیں کھائے، کمزور نہتوں کے ہاتھ میں، کمزور بڑے بڑے لوگ ستائے تھے مسلمانوں کو، بڑے بڑے۔ اس زمانے میں کون سا بڑا تھا؟ ابو جہل، سب سے بڑا ابو جہل۔ کتنا ستایا تھا؟ مارے کون؟ مسلمانوں کے دو معصوم بچے، مسلمانوں کے دو معصوم بچے جن کا نام تھا معاذ اور ایک بھائی کا نام تھا معوذ۔ دونوں عبد الرحمن بن عوف سے پوچھے کہ چچا ابو جہل کہاں ہیں؟ انہوں بولے کیا کرتے تم اس کو؟ تو بولے نہیں، ہمارے نبی کو بہت گالی گلوچ کرتے رہتا، آج ہم دونوں بھائی اس کا کام کر دیتے۔ بولے آیا اتنے میں دکھتے ہیں، عبد الرحمن بولے وہی ہے، دیکھو ایسا یہی ہے۔ اس کے گھوڑوں کے پیروں پر حملہ کیا، وہ نیچے گر گیا، دونوں بھائی ہتھیار لے کے سینے پہ سوار ہو گئے۔ تو مرتے مرتے ابو جہل بولا اے اللہ میری بھی کیا بد نصیبی ہے، سرداری تو کرا، کسی سردار کے ہاتھ سے مارا جاتا تو تاریخ میں لکھے جاتا، سردار کو سردار نے مارا، لیکن میری بھی کیا ذلت ہے یہ کہ دو معصوم بچوں کے ہاتھوں میں مارا جا رہا ہوں۔ بولا سبحان اللہ۔ اب ہم کو کس شاہ سے ڈرنا ہے، کس گدھا سے ڈرنا ہے؟ سامنے تو مثال ابو جہل کی ہے نا ہمارے پاس، مگر یہ طاقت کس کی تھی؟ دعاؤں کی، دعاؤں کی، دعاؤں کی طاقت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ کیا بولے کہ اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ۔ تمام اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کیا، اور لشکروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ شکست فاشت دے دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ابھی کیا چاہیے بھائی؟ ابھی کیا چاہیے؟ پہلی کامیابی ملی نا، تو ساری کی ساری کامیابی کس کی بدولت ہوئی؟ دعا۔ اور کون سی دعا؟ ایمان و یقین کے ساتھ کی دعا۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ ایمان و یقین کی دعا پڑھے نہیں تو اسی لیے اللہ کی مدد بھی نہیں ہمارے پاس، اس لیے ڈر رہے ہیں۔ مسلمان دعوت کے نام پہ تو نہیں مارے جا رہے ہیں، عاشقی کے نام پہ مر رہے ہیں بچے، گائے کا گوشت کھاتے ہوئے مر جا رہے ہیں بچے، نہیں بول رہے ہیں ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے بول کے۔ کبھی دعا کر کے نکلے گھر سے؟ نہیں۔ کسی کو یاد ہے؟ نہیں، جی رہے ہیں، ایک لشکر ہے، ایک ریوڑ ہے، وہ جی رہا ہے۔ چلیے اب آئیں دوسری جنگ۔ اسلام کی دوسری جنگ جنگ احد تھی، جنگ احد، جس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، کافروں کی 3000 تھی، سمجھے؟ اب وہاں پر بھی دیکھیں ایمان اور یقین، دونوں لشکر آپس میں ہو گئے۔ آپس میں ہوتے ہی کافر لوگ کیا نعرہ بلند کریں؟ نعرہ لگانا ان لوگوں کی عادت ہے، لگان دو۔ غیر اللہ کے نعرے کا کچھ فائدہ ہے؟ سارے نعروں کے مقابلے میں سب سے بڑا نعرہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھو ایک بچی اللہ اکبر بول کے نعرہ لگائی تو بہادروں کی ہوا نکل گئی، نہیں نکل گئی؟ کتنے جوش میں تھی بچی معلوم؟ وہ دیکھو وہ جو بچی تھی کرناٹک کی، آپ دیکھو اس کا یقین بھی تھا، بہادری بھی تھی اور جذبہ بھی تھا اس کے پاس، تینوں چیزیں۔ اس کی باڈی لینگویج آپ کے سامنے بتا دے گی۔ تو اتنا بڑا لشکر کچھ کرا اکیلی کے سامنے، ایک بچی کے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر بہادروں کا پیٹ پھیر کر بھاگ گیا، تو ہم کو کہیں ڈرنے کی بات ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ نعرہ کیا لگائے وہ لوگ؟ غیر اللہ کا۔ کیسے؟ احد کے میدان میں لگائے، کیا بول کے لگائے؟ پورے مل کے لنا العزا ولا عزا لکم، آج ہماری مدد کے لیے ہمارا معبود عزا ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ بولے حضرت عمر بولے اچھا یہ ہے۔ اب حضرت عمر بھی نعرہ لگائے، کیا بول کے؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے، تمہارا کون ہے؟ پوچھا۔ دیکھیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، عقیدہ دیکھیے کتنا پکا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ بات ہم لوگ کرتے
یہ یقین ہے؟ نہیں، اللہ کی مدد نہیں آتی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد مشرکین نے ایک نعرہ لگایا. وہ کیا ہے؟ اعل حبل. دونوں معبودوں کا نام لیے لوگ، اعل اور حبل، یہ دونوں معبودوں کا نام لے کر مسلمانوں کو جلائے. تو مسلمان بھی کیا بولے؟ اچھا اللہ اعلیٰ و اجل بولے. اللہ ہی سب سے بلند والا ہے اور وہی سب سے پوتر اور سب سے زیادہ اونچے مقام پر کون فائز ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو صحابہ بھی جواب دے نہیں دیا. سبحان اللہ. چلیے یہ جواب کیسا نکلا؟ حوصلوں کی وجہ سے. یقین، ایمان اور یقین، یہ دونوں چیزوں کے ساتھ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، صف بندی کرا دیا پورے لشکر کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کے الفاظ ہے دیکھیے. اور یہ دعا الحمدللہ حرمین شریفین کے ائمہ قنوت نازلہ میں پڑھتے ہیں. ہمارے اماموں کو بھی یہ دعا یاد رہنا چاہیے ماشاءاللہ، اور پڑھنا چاہیے قنوت نازلہ میں. میں آپ کو بتاتا ہوں جتنی دعائیں ہیں نا قنوت نازلہ میں پڑھنے والی، اگر اس کو بغیر کسی اضافے کے ساتھ اگر آپ پڑھ دیں تو انشاءاللہ 10 منٹ کی دعا ہوتی. بغیر کسی اضافے کے ساتھ اپنے الفاظ کو جوڑے بغیر تو 10 منٹ کی دعا ہوتی. جیسے اللہ کے نبی نے کہا اللہم لک الحمد کلو، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. اللہم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا ہادی لمن اضللت ولا مضل لمن ہدیت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت ولا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت. اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک. سبحان اللہ. اللہ کے نبی یہ دعا کرے. اس کے معنی اے اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف. اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کرے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا. جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی نہیں دے سکتا، اور جس چیز کو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. جس چیز کو تو دور کر دے اس چیز کو کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل اور رزق کو پھیلا دے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صف بندی کروا کر یہ دعا کرے، صف بندی کروا کر یہ دعا کرے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا کیا، بڑی پیاری دعا ہے. دیکھیے اللہم انی اسألک النعیم المقیم لا یحول ولا یزول. اللہم انی اسألک العون یوم العیلہ والامن من القوم. اللہم انی عائذ بک من شر ما اعطیتنا وشر ما منعتنا. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکر الیہنا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم توفنا مسلمین واحینا المسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اللہم قاتل الکفرة الذین یکذبون رسلک ویصدون عن سبیلک واجعل علیہم رجسک وعذابک. اللہم قاتل الکفرة الذین اوتوا الکتاب الہ الحق. سبحان اللہ. یہ دعا ہے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، احد کے میدان میں اللہ کے نبی نے مانگا. اب اس کے معنی کیا ہیں؟ کہا اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو ہم سے نہ ٹلیں اور نہ ختم ہو. اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے. اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے، اور ہم مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنے سے دو چار کیے بغیر صالحین میں شمار فرما. اے اللہ تو ان کافروں کو مار، ان پر سختی اور عذاب نازل کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے. اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں تو نے کتاب عطا فرمایا. کون؟ یہود، نصارہ. تینوں کے لیے بد دعا ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو احد میں بھی سرفرازی عطا فرمایا. احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کس کی بدولت؟ دعاؤں کی بدولت. لیکن
ہم خود دعاؤں سے مطمئن نہیں ہیں تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی بھائی؟ بات یہی ہے کہ ہمیشہ مصیبتوں میں دعائیں کرو. کوئی بھی لڑائی دعا کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی. دعا، اللہ کے نبی نے صرف دعا کیا، ہمیشہ دعا کیا. اپنی طاقت کے نشے میں اللہ کے نبی کبھی بھی چور نہیں ہوئے. اس کے بعد آئیں تیسری جنگ، جنگ احزاب یعنی جنگ خندق. اچانک مسلط کی گئی. کئی گروہ مشرکین کے، اہل کتاب کے اور آزو بازو کے قبائل یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے. جمع ہو کر چاہتے تھے کہ مدینے کو سرے سے مٹا دیں. دیکھیے بدنیتی کتنی ہے، بدنیتی کتنی ہے. ہمارے پاس بھی ایک سیاستدان بولے تھے نا، پرانے شہر میں سرجیکل اسٹرائک ہوں گی بول کے، وہ اتنی بات، یہی بات ہے. پورے مل کے کیا بولے؟ مدینے پہ سرجیکل اسٹرائک. پوری تیاری کے ساتھ آئے، خیمے لے کر آئے، بہت چیزیں لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے حکم سے تیاری کی، لہذا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کا لشکر لے کر نکلے خندق کی جنگ کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی نے خندق کو کھودا. خندق کھودا حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے. تو زبانوں پر کیا تھا؟ جب خندق کھود رہے تھے تو زبانوں پر ایک نعرہ تھا اللہ کے نبی کے اور صحابہ کے. وہ کیا تھا؟ حامیم لا ینصرون. سبحان اللہ. حامیم، ان کی مدد نہیں کی جائے گی. سبحان اللہ. کس کی؟ اہل کتاب کی، مشرکین کی. اللہ نے کہہ دیا ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور کیا کہا؟ ملا اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس. کیونکہ ان ظالموں نے ہم کو عصر کی نماز سے دور کر دیا یہاں تک کہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا تھا. اللہ کے نبی نے یہاں پر اللہ سے دعا کر دی، اللہ نے یہ دعا قبول کر لیا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے خود فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُّونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. وہ احزاب کی جنگ کا عالم یہ تھا کہ اچھے کے خوف کے مارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے. صحابہ پہ خوف طاری ہو گیا تھا. کیوں؟ اب تک تو دشمن باہر آ کر لڑتا تھا، اب تو خود گھر میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو گیا خود. اور اچانک مسلط کی جانے والی جنگ. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اس بات کی بشارت دی، ابشروا یا معاشر المسلمین بفتح اللہ و نصری. کہا کہ اے ایمان والوں، تم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو فتح دینے کا وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی دعا کرے. دیکھیے میں نبی ہوں بلکہ نہیں کھڑے، ایسے ہم بولتے نا سامنے صاحب ہے بھائی جو چاہے کر لو. نہیں، سب سے بڑے صاحب اوپر ہیں. انہوں اگر ساتھ ہے تو سب، انہوں نہیں ہے تو کوئی ہمارا ساتھ نہیں ہے. ورنہ مفلسی آتی ہے تو سایہ بھی جدا ہو جاتا ہے. یہ سیاستدان ایسے رہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی خوف ہو گیا تو آنے ہٹ جاتے، ساتھ ہاتھ ہٹا لیتے ہیں. نہیں ہمارا آدمی نہیں ہوتا بول ڈالتے. جب کیا کرتے کہ اللہ بولے گا؟ نہیں، اگر آپ اللہ کے ہیں تو اللہ ہمارا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا کی. 2 دعائیں بڑی پیاری ہیں. دیکھیے کیا کہا؟ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ہو سکتا ہے آپ کے امام کے پیچھے آپ نے دعا سنی ہوگی قنوت نازلہ میں. اللہم استر عوراتنا، اے اللہ ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما. وآمن روعاتنا، اے اللہ ہمیں خطرات سے امن کی زندگی نصیب فرما. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم اللہم اہزمہم وزلزلہم. اور ایک روایت میں ہے وانصرنا علیہم، کہ اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، یہ لشکروں کو تو شکست عطا فرما. اہزم الاحزاب، ان لشکروں کو تو شکست عطا فرما. اے اللہ ان لوگوں کو شکست دے اور ان کی بنیادوں میں زلزلہ لا لے، اور اے اللہ ان پر ہماری مدد فرما. وانصرنا علیہم، ان پر ہماری مدد فرما. اب ہو گیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ نے دعا قبول کر لیا.
तेज हवाएं आई, तूफान आया, तेज हवाओं के सामने लश्कर टिक नहीं सका, उनके डेरे खैमे उड़ गए, जानवर उनको छोड़कर भाग गए और अल्लाह सारे कबाइल निकलकर चले गए, बगैर लड़े के जंग फतह हो गई। तैयारी तो थी, लेकिन किसकी मदद? बहुत जामे दुआ है, अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रौआतिना, अल्लाहुम्मा मुंजिल किताब व मुजरी सहाब व हादिमिल अहज़ाब, अल्लाहुम्मा अज़िमहुम व ज़लज़िलहुम वंसुरना अलैहिम। सुभान अल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त दुआ है। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने जंग अहज़ाब में मुसलमानों को जो है फतह अता फरमाया। उसके बाद देखिए एक और जंग हुई, उस जंग का नाम था 6 शव्वाल में ग़ज़वा मुरैसी के बाद सरिये उरैना। इसमें क्या हुआ कि कबीले उक्कल और उरैना के कुछ लोग आए, आकर अल्लाह के नबी के पास थे, बीमार पड़ गए। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ मदीने के बाहर हमारे ऊँटों की जगह है, वहाँ रहो और वहाँ तुम्हारा अपना इलाज होगा। और उन लोगों से कहा कि तुम्हारा खारिश हो गई थी, उन लोगों को कहा कि तुम लोग ऊँट का पेशाब पियो, ये हमारे ऊँट हैं और इसका दूध पीकर अपनी ग़िज़ा संभाल लो। ऊँट का पेशाब जो है खारिश वालों के लिए बहुत मुफीद चीज़ है और उससे दूसरे भी इलाज होते हैं, ये हदीस के अंदर आई है बात। तो चूँकि हमारा मौजू होनी है तो हम उस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो वो कबीले के जो लोग आए थे, ये लोग गए, चंद दिन रहे वहाँ, बकरों उसका ऊँट का दूध पिए और अल्लाह के फजल से वो लोग सेहतयाब हो गए। सेहतयाब होते ही क्या करे वो लोग कि मुसलमानों को, सहाबा को धोखा देकर जो सहाबा की जमात थी, 3 सहाबा की जमात को उन्होंने कत्ल कर दिया। कत्ल करके क्या करे, मुसलमानों के जो ऊँट थे वो लेकर भाग गए, यानी गदर, धोखा दिया, मुसलमानों के साथ गद्दारी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान को उन्होंने भुला दिया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ, अल्लाह के नबी को बहुत शदीद तकलीफ हुई, बहुत शदीद तकलीफ हुई, कई एतबार से तकलीफ। एक तो एहसान फरामोश, नंबर 2 गद्दारी, और जिन लोगों ने उनकी खिदमत की उन्हीं को कत्ल कर दिया। और ये आदतें कुफ्फार के दिलों के अंदर बसी हुई हैं। मुसलमान गद्दार नहीं होता, क्योंकि मुसलमानों को वफादारी का सबक सिखाया गया कि अल्लाह ताला ने कहा कि मोमिन वो हैं जो अहद व पैमान की हिफाजत करते हैं, इसीलिए हम अहद व पैमान नहीं तोड़ते। ना नबी ने तोड़ा, ना हमारे बादशाहों ने अहद व पैमान तोड़ा। क्यों? ये तालीम बुनियादी तौर पर, ये तालीम उनको नहीं है। यहूद, नसारा, मुशरिक जितने भी हैं वो अहद व पैमान करेंगे तभी मक्कारी करेंगे, धोखे से कत्ल कर देंगे। धोखा देना उनके पास एक जंगी हिकमत अमली है। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तकलीफ हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाहुम्मा अम्मा अलैहिम, ऐ अल्लाह उनके लिए, यानी कौन? कबीरे उरैना और उक्कल के जो लोग आए थे, उन लोगों के लिए उनको तू अंधा बना दे, उन पर रास्ता अंधा कर दे, यानी उनको रास्ता गुम करवा दे, जो रास्ते से आए थे वो रास्ते से भटका दे। अल्लाह के नबी ने दुआ किया, वजअलहा अलैहिम अज़यक़ मिन मिस्र, ऐ मेरे अल्लाह तू जो है उनका रास्ता बहुत ज़्यादा तंग कर दे कि उनको निकलना मुश्किल हो जाए। उसके बाद सहाबा की जमात को भेजा, जाओ उनका पीछा करो। अल्लाह रास्ता भटका दिया, वो लोग पकड़ कर ला लिए गए। सुभान अल्लाह। देखिए यहाँ पर भी अल्लाह के नबी क्या करे? दुआ, दुआ करे नहीं करे? चलिए ठीक है। एक और बादशाह था। अब एक मरतबा की बात है, हमारे सीएम साहब क्या करे, एक बच्चा टोपी पे, सीएम बनने से पहले बहुत गुरूर आ गया था उनको, बहुत गुरूर था और अभी भी एक घमंडी इंसान है उन्होंने। तो क्या करे, एक बच्चा टोपी पहनाया तो टोपी उतार के फेंक दिए। फेंके नहीं फेंके? पूरे लोग आप देखे ना, देखो नेचर में है ये बात, आप कुछ भी बोलो, नेचर है ये। अल्लाह ने कहा इन्नमल मुशरिकून नजस, नजस है, खलास नेचर दिखाएंगे। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी एक वाकया हुआ। वो ये हुआ कि खुसरो परवेज नाम का एक बादशाह था फारस का। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खिदमत में हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा को भेजा, एक ख़त देकर भेजा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा वो ख़त लेकर चले गए और ख़त लेकर गए, उसके हाथ में ख़त दिया तो उसने क्या किया, ख़त पढ़ा। ख़त पढ़कर जवाब देने के बजाय घमंड और तकब्बुर से नबी के ख़त को फाड़ कर फेंका अल्लाह के नबी के ख़त को, कोई जवाब नहीं दिया। वो सहाबी वापस आए
واپس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے اللہ مزق اللہ ملکہ، اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے. بولے اللہ کے نبی ادھر دعا ہی کریں، چند سالوں میں کیا ہو گیا کہ وہ بادشاہ مر گیا. بادشاہ مرا نہیں بلکہ اس کا بیٹا اس کو مارا، اس کا بیٹا اس کو مارا. مارنے کے بعد بیٹا حکمران بن گیا. بیٹا حکمران بنتے ہی بہن اس کو ماری، اس کے بعد بہن بادشاہ بن گئی اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. سبحان اللہ. تو ایسے دیکھیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک مثبت پہلو ہے. اگر کوئی ہماری، اب لوگ بولتے ہمارے کیا بولتے، نہیں بھائی قرآن نہیں دینا غیر مسلموں کو، اگر قرآن دیے تو وہ لوگ کیا کریں گے معلوم ہے؟ قرآن کی توہین کریں گے. بولتے کیا بولتے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ قرآن کی توہین اگر کریں گے تو اللہ چھوڑیں گا، ان کو پکڑیں گا نا. چلیے کوئی بھی اگر قرآن کی توہین کرا بول کے آپ کو معلوم ہوا تو اس کو یہی بد دعا دو، یہ بد دعا دو، مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کی بادشاہت کو نیست و نابود کر دے. اگر ہم عقیدے اور ایمان سے یہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا. اس کے بعد بالاختصار دیکھیں ایک اور جنگ ہوئی تھی، خیبر کی جنگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ میں بڑی حکمت عملی اختیار کریں اور خیبر کے قریب جا کر اللہ کے نبی، چونکہ خیبر کے جو یہودی تھے وہ مسلمانوں کے خلاف، خیبر پورا سازشوں کا اڈا تھا، آج کے زمانے کا پینٹاگون تھا. وہ سمجھ گئے؟ جو بھی سازش بنتی وہاں پہ مسلمانوں کے حساب سے سب سے خطرناک. اللہ کے نبی بولے نہیں، ان کا خاتمہ ضروری ہے. اللہ کے نبی نکلے، خیبر کے قریب گئے اور خیبر کے قریب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کیا. ان کو معلوم ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ لوگ پوری تیاری میں تھے مگر غافل تھے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان ایسا آ جائیں گے بول کے. اللہ کے نبی بغیر اطلاع کے نکل گئے. آپ کو معلوم ہوا کہ خیبر والے بڑی تیاری کر رہے ہیں. اللہ کے نبی بولے ان کے اقدام سے پہلے اپن چلو. صحابہ کو لیے لے کر اللہ کے نبی نکل گئے. صرف 1400 صحابہ تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، لے کے نکل گئے. خیبر کے قریب گئے، پڑاؤ ڈالا، ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ خیبر دکھ رہا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ فجر کی نماز ادا کی. اس کے بعد صحابہ کرام سے کہا، کیا کہا؟ اللہ اکبر خریبت خیبر، اللہ اکبر خریبت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنزلین. اللہ اکبر، خیبر فتح ہو گیا. جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو وہ ڈرائے ہوئے لوگوں کی طرح ان کی صبح ہوتی ہے. یہ کہہ کر اللہ کے نبی بولے چلو داخل ہو خیبر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر خیبر میں داخل ہوئے. وہ لوگ اپنے کھیتی باڑی کا سامان لے کے کھیتی باڑی کو جا رہے تھے. مسلمان لشکر کو دیکھتے بھاگنا شروع کر رہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کس طریقے سے ہو گیا؟ صحابہ اکرام جا کر وہ سارے بھاگتے ہوئے خیبر کے قلعوں میں اپنے آپ کو قید کر لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قلعہ فتح کرتے گئے، ایک ایک قلعہ فتح کرتے گئے. اور اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہی دعا تھی، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا وإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. بڑی پیاری دعا ہے. دیکھیے اس میں ان کی شرارتوں کا ہی تذکرہ اللہ کے نبی نے کیا. کہا اے اللہ ساتوں آسمان اور جن پر وہ سایہ فگن ہیں ان کے پروردگار، اور ساتوں زمین جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پروردگار، اور شیاطین اور جنوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے پروردگار، ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی، اس کے باشندوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر سے اور اس کے باشندوں کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اس دعا کے بعد آپ نے فرمایا اقدموا بسم اللہ. یہ دعا کیا اور خیبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے. سارے قلعے فتح ہو گئے. ایک قلعہ بچا تھا تو وہاں اللہ کے نبی کھڑے ہو کر دعا کیے، اللہم انک قد عرفت حالہم وان لیست بہم قوہ وان لیس بیدی شیء آتیتہم ایاہ فافتح علیہم آدم حصونها عنہم غناء واکثر طعاما ووددکا. دیکھیے اس میں کیا ہوا، آخری قلعہ فتح کرنے صحابہ تھک گئے تھے، کھانے کو کھانا نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا، جسم ٹوٹ چکے تھے. تب اللہ کے نبی نے دعا کیا، کہا اے اللہ تجھے ان مجاہدین کا حال معلوم ہے،
تو جانتا ہے کہ ان کے اندر اتنی قوت نہیں کہ میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں کہ وہ انہیں دوں، لہذا انہیں یہودیوں کے ایسے قلعے کی فتح سے سرفراز فرما جو سب سے زیادہ کارآمد ہو اور جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی ہو۔ اللہ دعا قبول کیا، آخری قلعہ بھی فتح کیا، اس میں مسلمانوں کو بہت سا غذا ملا، جتنا کفار نے غذا جمع کیا تھا وہ سارے کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اسی طریقے سے جنگ حنین پیش آئی تو اللہ کے نبی نے وہاں کیا کیا؟ حنین میں بہت بڑا لشکر آپ کے سامنے تھا، ایک مٹی اٹھایا اور اٹھا کر کافروں کی طرف یہ کہتے ہوئے پھینکا، شاہت الوجوہ، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو جھلسا دے۔ ہوا کیا؟ حنین فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا۔ آپ یہ نسخہ اپناؤ، آپ یہ نسخہ اپنا کر دیکھو۔ کبھی بھی آپ کو بہت زیادہ خوف ہو تو آپ کیا کرو؟ ایک مٹھی مٹی لو اور اس پر یہ دعا پڑھو، شاہت الوجوہ۔ کیونکہ یہ دعا کس نے کیا؟ نبی نے۔ کیا اللہ تعالیٰ نبی کی دعا کو یاد نہیں رکھے گا؟ لاج رکھے گا نا۔ ہم وہ عقیدے سے آپ کیا کرو، خوف کے زمانے میں یہ علاقہ بڑا خوف زدہ ہے ہمیشہ کا، آپ یہ علاقے میں کیا کرو، اپنے گھروں کے اوپر ہے نہیں مٹی دم کر دو، دم کر کے پھیلا کے سو جاؤ، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو۔ دیکھو یقین ہے یہ یقین جب اللہ کے نبی اتنے بڑے اس میں کرے تو ہم نہیں کر سکتے، مگر کیا چاہیے؟ یقین۔ میں نے یہاں پر 7-8 واقعے آپ کے سامنے رکھا بالاختصار۔ گزارش کیا ہے؟ ہر دعا کے پیچھے عقیدہ چاہیے، ایمان چاہیے، یقین چاہیے، تو اس وقت دعائیں رنگ لے کر آتی ہیں۔ رسمی دعائیں آپ کو مسجد کو اندھیرا کر کے چیخو، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ چلیے میرے بیان ختم۔ آخر میں گزارش آپ لوگوں سے کرنی تھی کہ کچھ ہمارے پاس غلط چیزیں، غلط بدعات وغیرہ جو ہے بہت زیادہ آج کل ہمارے پاس بھی داخل ہو رہی ہیں چوری کے دروازوں سے۔ میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو باخبر کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے ان باتوں کو خیال کریں۔ میں ہر جگہ پکڑ کر لوگوں کو بولا تو ہمارے بھی لوگ اتنا جنون میں آ گئے کہ وہ لوگ بات سننے سمجھنے تیار نہیں ہیں۔ کیا کریں گے؟ ہمارا کام تھا بول دینا، عمل کریں نہ کریں سامعین کی مرضی فریضہ کرو، بات سناتے چلو، ہے نا۔ نمبر 1، اب تو رمضان ختم ہو رہا، لیکن کبھی بھی سڑکوں پہ نماز مت پڑھو۔ 3 حدیثیں اس دن میں آئی ہوئی ہیں، اور جب وہ حدیث میں آ گئی بات تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف کریں گے تو اللہ آپ کے عمل کو قبول کرے گا کیا؟ پھر کر رہے ہیں نا ہمارے لوگ، کیا بول کے کر رہے ہیں؟ ارے بھائی لوگاں دوسرے کرے تو کچھ بھی نہیں، ہمیش کرے تو کئی کو بول رہے ہیں، ان کو بھی بولو نا۔ ارے بھائی دوسرے جاہل ہے، آپ تو پڑھے لکھے ہیں نا، دوسروں کا عقیدہ قرآن اور حدیث پہ نہیں ہے، آپ کا عقیدہ ہے نہیں ہے۔ جگہ تنگ ہو گئی مسجد کے اوپر کے حصے میں جاؤ، یہاں پر بھی تنگ ہو گئی دوسری مسجد کو چلے جاؤ، وہاں پر بھی نہیں ملی جماعت اپنے گھر میں جا کے بیوی بچوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ لیکن سڑک روک کر نماز پڑھنا یہ کسی آنے جانے والی انسانیت کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ اس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں اور 3 حدیثیں وارد ہوئی ہیں مسند احمد ابن حنبل میں اور جو ہے ابن ابی شیبہ میں۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ایاکم والصلاۃ علی جواد الطریق، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم راستوں میں نماز پڑھنے سے رک جاؤ۔ یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل کے اندر آئی۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ رأى عمر قوما ما يصلون على الطريق فقال صلوا في المسجد، کہ لوگوں حضرت عمر نے لوگوں کو راستے میں نماز پڑھتے دیکھا تو بولا کیا کر رہے ہیں سب، نکالو جاؤ مسجد میں نماز پڑھو۔ بولے نماز کیوں قبول ہوتی؟ سڑک مسجد ہے کیا؟ ادھر ڈرینیج لائن بہ رہی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سوچو ذرا۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کا عمل ہے، عن سوید بن غفلہ انہ کان ینہی عن الصلاۃ علی الطریق، کہ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو راستوں میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ ہم کیا بول رہے ہیں؟ جوش، بھائی جوش اچھی چیز ہے، پہلے آ کے مسجد میں جگہ پکڑو، مل جائے گی۔ ایک دوسرا یہ ہے معاملہ دوستو، اندھیرا کر کے نہ دعا کرو نہ نماز پڑھو، سیدھی بات ہے۔ اندھیرے میں ہمارے پاس بھی چل رہا فتح دروازے میں، لاکھ بول رہا ہوں تو سننے تیار نہیں ہے۔ نہیں کیا بول رہے معلوم ہے؟ نہیں، اندر سے خوف پیدا ہوتا گتے۔ سب سے پہلی بات یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے فرض نہیں ہے نا، ایک۔ نمبر 2، یہ صوفیوں کا طریقہ ہے، صوفیوں کا طریقہ ہے۔ صوفیاں کیا کرتے ذرا دیکھو، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو ہمارے گھر کے پاس ایک بڑی مسجد ہے،
وہاں پہ 1 بجے آ کے دیکھو کیسے کیسے حرکتیں ہوتے رہتے مسجد کے اندر. کیا کرتے؟ پورا اندھیرا کر کے اب مجلس شروع کرتے, آدھے گھنٹے کی مجلس. کیسا؟ ہو یہ پہلے سنے آتا آپ کو, اس کے بعد اتنا وجد آ جاتا, وہ کیا لفظ بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. اس کے بیچ میں ایک امام صاحب رہتے کومنٹیٹر, اب تھوڑی دیر کے بعد انہوں کیا کرتے معلوم ہے, اللہم صلی علی, بلکہ انہوں آہستہ بولتے, سب لوگ خاموش بڑھ جاتے, پھر دعا کرتے. اس کے بعد کیا کرتے؟ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, ایسا شروع کرتے. کب؟ اندھیرے میں کرتے. آپ یہ عقیدے کی بہت بڑی باریکی ہے. یہ طریقہ اہل تصوف کا ہے, یہ سلفیوں کا نہیں ہوتا. اگر کسی مسجد میں ہو رہا ہے یہ تو سب سے بڑی گمراہی, سب سے بڑی بدعت ہے. اب بولو حرمین شریفین سے عظیم دعا کہیں کی ہو سکتی؟ قنوت نازلہ کتنی پڑھتے وہاں پہ دیکھے, ہر امام پڑھاتا نا, کبھی اندھیرا دیکھے؟ اگر یہ جائز رہتا تو وہاں رہتا تھا نا بھائی. دعا سب سے زیادہ کہاں قبول ہوتی؟ اللہ کے گھر میں, کعبہ سامنے ہے, سبحان اللہ. وہاں پر اندھیرا نہیں ہے تو یہ بھی مسجد اللہ کا گھر ہے نا بھائی, ہر مسجد اللہ کا گھر ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, پتہ نہیں یہ ذہن میں کہاں سے آ گیا لوگوں کے. دیکھو آپ کیا بول رہے ہیں, اندر سے بول تو پھر وہ صوفیہ اور آپ ایک ہی ہو گئے. کوئی فرق نہیں ہے. عبادت کے اندر ایسا عمل ہرگز ہرگز مت کرو. اللہ تعالیٰ کی پناہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.